अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्मो अचीवर द टाइम चेंजर। जैसे कि गाइस हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी, हमने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी और कौन था जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। वो निकोला टेस्ला था। मैंने उस कंप्लीट स्टोरी जो है अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो में हमने थोड़ा डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है। आज हम बात करने लगे हैं जापान के बारे में। जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों गिराया गया अमेरिका की तरफ से। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये वजह क्या बनी और इसके पीछे हाथ किसका था। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इंट्रो रोल करते हैं। 7 दिसंबर 1941 ये उस जमाने का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटल शिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन चीफ डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उनको सर्व करने के काम पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे मॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सर्विस में कभी सुनना पसंद नहीं करता और वो फौरन वहाँ से बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान होता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर जैसे कोई क़यामत ही टूट गई हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुनकर अमेरिका के शिप्स को तबाह कर दिया था। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था। और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की। डोरिस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। आज हम ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था, वो बिल्कुल न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने इर्द गिर्द के मुल्कों पर धड़ाधड़ हमला करता जा रहा था और उन पे कब्जा करता जा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी दुनिया में सप्लाई कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना पर जापान अपना हमला कर चुका था और उन पे कब्जा जमा चुका था। पैसिफिक ओशन के करीब जापान, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों पर भी इसकी नजर थी। लेकिन मसला ये था कि मलेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का मुल्क कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी नहीं बुलवाएगा, बल्कि उसने एक प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका
رشیا کی کالونی تھی جو کہ بالکل نیوٹرل تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے ہی کی جائے گی، لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزرو تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا فلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپنیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کرے گا تاکہ وہ اس کی پوری بیس کو تباہ کر سکے، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپینز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آرمی تیار کرنا شروع کی جس میں 2 بیٹل شپس اور 39 سب مرین، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پر 414 بومبر ایئر کرافٹ۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپ اور 4 سب مرین اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کو اس کے لیے پہلے ہی انفارمیشن مل جائے، لیکن جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے جاپنیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس تقریباً 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا جاتا تھا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 757 پہ 350 جاپنیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پر اٹیک کرنا شروع کیا، جس میں اس نے 2 الگ الگ گروپ بنا دیے۔ 350 جاپنیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر میں 2 الگ الگ گروپس میں ان پر حملہ شروع کر دیا۔ امریکن جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے ان پر تو ایسے جیسا قیامت ہی ٹوٹ گئی ہو۔ جاپنیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا کہ حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں بعد بومبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ بھی آیا اور بچی کچی نیبر بیس کو بھی تباہ کر کے چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری ہو گیا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئیں کے بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن ایک چیف جس کا نام ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ سے کر دیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ٹورس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپنیز میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت سے اور لوگ زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو سے جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین پہ جا کر جاپنیز ایئر کرافٹ پر پلک جھپکتے ہی حملہ شروع کر دیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 جاپنیز طیارے گرائے تھے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ تباہ کیے تھے۔ ڈورس ملر ایک پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ یونائٹڈ نیوی کا سب سے بڑا اور جبکہ US نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر جو کہ دوسرا بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپنیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر کے حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ 4 مہینوں بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں، 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کیا۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی۔
جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بظاہر طور پر تو بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 kg ویٹ جو کہ ایک لٹل بوائل نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا دیا۔ ایگزیکٹلی بالکل 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا جس نے زمین کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک بڑھا دیا تھا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے صرف ایک چٹکی میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جاپنیز لیڈر کے تو ایسے جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دن کے بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا۔ 4670 kg وزنی اس بم نے گرتے ہی پورے شہر کو تباہ کر دیا اور بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بمز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بمز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 لوگوں کی اموات ہوئی۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہو، اور اگر آپ مور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔